اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ ترجمہ کنز الایمان۔ پاکی ہے اسے جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے گرد ہم نے برکت رکھی ہے، اور اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا اور دیکھتا ہے۔ بعثت کی 11ویں سال ہجرت سے 2 سال پہلے 27 رجب المرجب پیر شریف کی سہانی اور نور بری رات ہے، اور پیکر انوار تمام نبیوں کے سردار، مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار، شہنشاہ ابرار، محبوب رب غفار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز عشاء ادا فرمانے کے بعد اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آرام فرما ہیں کہ دولت خانہ اقدس کی مبارک چھت کھلی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نیچے حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے مسجد حرام میں لا کر حتیم کعبہ میں سلا دیا، لٹا دیا۔ ابھی پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہی کروٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اونگ کا اثر باقی تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام پھر حاضر ہوئے۔ اس بار انہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سینہ پاک کی ہنسلے کی ہڈی سے لے کر پیٹ کے نیچے تک چاک کیا اور قلب اطہر کو باہر نکال لیا۔ پھر ایمان و حکمت سے بڑا سونے کا ایک تھال لایا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر کو آب زمزم سے غسل دیا، اور پھر ایمان و حکمت سے بڑھ کر واپس اسی جگہ رکھ دیا، براق کی سواری۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سواری کے لیے گدھے سے بڑا کھچر، چھوٹا ایک سفید جانور حاضر کیا گیا جسے براق کہا جاتا ہے۔ اس پر زین کسی ہوئی تھی، لگام پڑی ہوئی تھی۔ اس کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ تا حد نگاہ، یعنی جہاں تک نگاہ پہنچتی ہے وہاں تک اس کا ایک قدم تھا۔ بلندی پر چڑھتے ہوئے اس کے ایک ہاتھ چھوٹے اور پاؤں لمبے ہو جاتے، اور نیچے اترتے ہوئے ہاتھ لمبے اور پاؤں چھوٹے ہو جاتے، جس کی وجہ سے دونوں صورتوں میں اس کی پیٹھ برابر رہتی اور سوار کو کسی قسم کی مشقت کا سامنا نہ ہوتا۔ سرور کائنات، شہنشاہ موجودات، محبوب رب الارض والسماوات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اس پر سوار ہونے کا ارادہ فرمایا، اس کے قریب تشریف لائے تو اس نے خوشی سے جھولے نہ سمائے ہوئے اچھل کود شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس کی گردن کے بالوں کی جگہ پر رکھا اور فرمایا، اے براق، تجھے حیا نہیں آتی؟ خدائے عز و جل، خدا کی عزت و کرامت والی کوئی ہستی تجھ پر سوار نہیں ہوئی؟ یہ سن کر براق حیا کے مارے پسینے پسینے ہو گیا اور اچھل کود ختم کر کے پرسکون ہو گیا۔ پھر سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم براق پر روانہ ہوئے اور اس شان سے بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے جیسا کہ حضرت سیدنا علامہ بوصیری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج کی شب حرم کعبہ سے حرم بیت المقدس تک اس شان سے سفر کیا جیسے 14ویں رات کا چاند سخت تاریک رات کی اندھیروں میں نور بکھیرتا ہوا چلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس نورانی سفر میں فرشتوں کے سردار حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اس کے علاوہ بھی آگے بہت سے واقعے ہیں۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت واقعات ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نمازوں کا تحفہ دیا، اور بھی بہت سے واقعات ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے واقعات کو سماعت فرمائیں گے۔